دوستو کیا اب بھی کیت مارشل عاصم منیر اور کٹورہ شریف شہباز شریف آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ سیز فائر جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ ہوا ہے اس میں سارا ہاتھ یو ایس کا تھا، اس میں سارا ہاتھ ٹرمپ بابو کا تھا؟ اگر ہوا تو آپ شوق مت ہو جائیے، کیونکہ بیکاریوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی آرمی کے لیے، پاکستان کے پی ایم سے لے کر سی ایم تک سب کے لیے ایک ہی خدا ہے اور ان کا نام ہے یو ایس ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ لوگ ان کو خدا مانتے ہیں۔ سیز فائر پر بات کریں گے، اس سے پہلے کہ سیز فائر کے بارے میں بات کریں، مرچی لگاتے ہیں پاکستانیوں کو، جس کو بہت زیادہ مرچی لگتی ہے ایک سینٹنس پر، اور وہ ہے بائی بائی افغانستان اینڈ بھارت۔ بہت زیادہ مرچی لگتی ہے جب ہم بھارت کے ساتھ مل کر دوستی کرتے ہیں، بھائی چارہ کرتے ہیں، جے ہند جے افغانستان کہتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ جو کہتے ہیں 3 بار، کیونکہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور بیکاریوں کو بہت درد ملتا ہے۔ جے ہند جے افغانستان، جے ہند جے افغانستان، جے ہند جے افغانستان۔ ملا، سنا۔ اب آتے ہیں سیز فائر۔ پاکستان نے ایک بار پھر اپنی اوقات دکھا دی، پاکستان نے ایک بار پھر دکھا دیا کہ ان کا کام کیا ہے، اور وہ ہے بھیک مانگنا۔ کبھی یہ لوگ آٹا مانگتے ہیں، کبھی پیسے، کبھی چینی، کبھی پانی ہمارے بھائی سے، کبھی دوائی ہمارے بھائی سے۔ اب اس بار کٹورہ لے کر آئے تھے کہ سیز فائر کرو۔ سیز فائر اس لیے کر رہے تھے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ کس سے اس لوگوں نے کوشش کی تھی کہ افغانستان کے ملٹری کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ پنگا لے، اور پنگا بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا۔ اتنا مہنگا پڑ گیا، پتلون اتار دی گئی ہے، رکھ کر مار دیا گیا ہے، ان کے چوکیاں اڑا دی گئی ہے، ان کے اندر گھس کر ڈرون کے ساتھ اٹیکس ہوئے ہیں، ان کے ٹینکس گر لیا گئے ہے، اور پتلون تو ایک اور معاملہ۔ سب کچھ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کے بعد یہ سوچنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ افغانستان کمزور ہے، ان لوگوں کے ساتھ پاور نہیں ہے۔ پاور نہیں ہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، پھر آپ کا نا بھائی صاحب ہوش اڑ جائے، آپ کا ہوش اڑ جائے جیسا اڑ گیا ہے اس 2-3 دنوں میں۔ بھیک مل گئی ہے، اور افغانستان نے بھی، بھائی صاحب ہم پٹھان ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ کہ ہمارا دل بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ لے لو، دیتے ہیں، سیز فائر کرتے ہیں، اور اپنے ملٹری کو، بھائی صاحب سارا افغانستان میں جو ملٹری ہے اس کو آدیش دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اور جنگ بند کرو گے۔ وہ بھی کل ہوا تھا۔ اب سیز فائر ہو گئی ہے 48 گھنٹوں کے لیے۔ یہ 48 گھنٹوں کا بھیک ملا ہے پاکستان کو، اور اب اگر پاکستان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ دوبارہ سے اس طرح کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہ جو پاکستانیوں کو، یہ جو ایکس پر ہے، فیس بک پر ہے، ہر ایک جگہ، یوٹیوب سے لے کر ہر ایک جگہ پر جو پاکستانی بہت زیادہ بونگتے ہیں، یہ اس لیے بونگتے ہیں کہ ہماری یہ جو دوستی ہے، ہمارا یہ جو بھائی چارہ ہے بھارت کے ساتھ، اس سے چلتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ اٹیک، یہ جواب جو ملا ہے پاکستانیوں کو، وہ اس وقت ملا ہے جب افغانستان کا فورن منسٹر عامر خان متقی بھارت میں، تو اس سے اور بھی مرچی لگتی ہے۔ وہاں سے کمنٹ دیے گئے ہیں، وہاں سے وارننگ آئی ہے، وہاں سے سب کو بتا دیا گیا ہے کہ پنگا مت لے لو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ۔ اور اس میں اور ایک دلچسپی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پچھلے گورنمنٹ میں تھے افغانستان کے، وہ جو باہر آئے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ جنرلز ہے جس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اگر کسی اور چیز میں نہ ہو، کسی اور پالیسی میں نہ ہو، اس چیز میں پاکستان کے اگینسٹ جو ہو رہا ہے، جو اٹیک کیا تھا پاکستان پر، اس چیز میں ہم طالبان کو بیک کرتے ہیں اور طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس گورنمنٹ کو بیک کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا مارنا ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ بہانہ یہی ہے کہ پاکستان نے پہلا وار کیا ہے،
اور پہلی بار کے بعد جب چپیڑے مل گئی ہے پھر یہ تو سہ نہیں سکتے ہیں. جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پٹھان کی کہاوت ہے کہ ہم کو اتنا مارو، آج ہم کمزور ہیں، ہم کو اتنا مارو، جب ہم میں نہ طاقت آ جائے تو اس وقت اتنا مارو آج ہم کو کہ آپ پھر بعد میں سہ سکو گے. کیونکہ آپ کا مارنا اور آپ کو اس طرح ذلیل کرنا ہماری یہی گول ہے. ہمارا گول اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر کتنے بھی خراب ہوئے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے، لیکن پاکستان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، لیکن آپ کو بھی ڈبائیں گے. آپ کو بھی ڈبائیں گے، یہ مت سوچو. یہ جو تانے دے رہے تھے نا طالبان جب آئے تھے کہ طالبان کے ساتھ ہم یہ کریں گے، غزوہ ہند اور یہ باتیں، اب غزوہ پاکستان کے لیے ریڈی ہو جاؤ. آپ پر غزوہ ہونے والا ہے. آپ کو سبق سکھانی ہے. یہ لوگ آئے تھے، یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ افغانستان پر اٹیک کریں گے، افغانستان خاموش ہو جائے گا. لیکن نہیں بھائی صاحب، ہم نہ وار بھی کرتے ہیں، پھر نہ جواب بھی دیتے ہیں، ریونج بھی لیتے ہیں ببر شیر کی طرح. اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے بھلے ہی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ہر ایک جگہ پر ہو وہاں سے ہم نعرہ لگاتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ جاؤ. لیکن آپ کو اور آپ کے نہیں، آپ جس کے کتے ہو، ان کو بھی ایک میسج مل گیا ہے کہ یہاں پر معاملہ آسان نہیں ہونے والا ہے. کتوں پاکستانیوں، جس نے آپ کو بھیجا ہے یو ایس، اس کو پتا ہے اس کو کیسے مروڑ دیا تھا. اب فنی بات یہ ہے کہ پاکستانی ہم کو نمک حرام کہتے ہیں. پاکستانی ہم کو نمک حرام کہتے ہیں. نمک حرام تو آپ حرامی ہو، نمک حرام تو آپ چین کے ہو، نمک حرام تو آپ یو ایس کے ہو، نمک حرام تو آپ بھارت کے ہو، کیونکہ آپ کے بیمار پڑے ہیں اور میڈیسین مل رہے ہیں بھارت سے، اور آپ نمک حرام کہہ رہے ہو افغانستان کے لوگوں کو. یہ بہت زیادہ فنی تھا. جو ایکس پر لگے ہیں، جن کے گھر میں 2 کلو کا آٹا نہیں ہے اور یہاں ایکس پر آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو وہی ایف والا پاکستان، بار بار کہیں گے ایف والا پاکستان. اب یہ سیز فائر کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ اب تک تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ڈیلیگیشن بھیجے افغانستان، اور افغانستان کی گورنمنٹ، طالبان کی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ویزا نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو بابا جی کا ٹلو پہلے کنفرم کرو. وہاں پر بیٹھ کر اسلام آباد میں کنفرم کرو کہ آپ کے کتنے آرمی مردار ہو گئے ہیں، اس تعداد کو کنفرم کرو. پھر اس چیز کو کنفرم کرو کہ یہ پتلونے میں آپ کا جلاب تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ پتلونوں سے بہت زیادہ گندی بو آ رہی ہے اور سارے طالبان بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس لوگوں نے کیا کہا تھا. اور پتہ چلا کہ آرمی کے ساتھ پیسے نہیں تھے، پانی نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ گو کر رہے تھے بھائی صاحب. تو اس لیے ان کا جلاب بھی ہوا تھا اس پتلونوں میں، جس پتلونوں کو افغانستان کی گورنمنٹ، طالبان کی ملٹری نے اتاری. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ اتارنا نیچے سے نہیں تھا، اتارنا اوپر سے تھا بھائی صاحب. ہماری خواہش پوری نہ ہوئی. ہم بہت زیادہ ناراض ہیں، خفا ہے. ہم بہت زیادہ خفا اور ناراض ہے، کیونکہ یہ پتلونیں اگر اتارنی تھی تو ایسے اتارنی تھی، ایسے نیچے کر کے نہیں بھائی صاحب. ہم نے کہا تھا نا کچھ دن پہلے کہ افغانستان کے لوگوں کو مت چھیڑو، ورنہ جب دن آئے گا تو آپ سے مرغا بنا کر آپ کے گانڈ میں کیل لگوائیں گے. اور وہی ہو رہا ہے. آپ کے آرمی والے افغانستان میں بیٹھ کر ایک طرف سے خوش ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کھانا پینا مل رہا ہے، اور دوسری طرف سے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنانے والے ہیں طالبان. کیونکہ وہ تو الگ سی دنیا میں اور الگ سے لوگ ہیں. اور آپ چھیڑو گے خوست کو، آپ چھیڑو گے ننگرہار کو، آپ چھیڑو گے
کنڑ کو آپ چھیڑو گے، پختیا کو، پختیکا کو آپ چھیڑو گے، کندار کو، تو جواب سیم ہی ایگزیکٹ ہر ایک طرف سے بہت زیادہ کرار آئے گا۔ جاؤ پاکستانی جاؤ اپنے یوٹیوبروں کی باتیں سنو، حسن خان ہے یا کون ہے، ان کی باتیں سنو کہ اتنا ڈیڈلی حملہ ہم پر ہوا ہے پاکستانیوں پر کہ پاکستانیوں کے ہوش اڑ گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ طالبان کی طرف سے اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے پاکستانیوں پر کہ پاکستانی اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سارا سیز فائر، یہ جو ہم نے بیک مانگا ہے، دنیا کو کیسے دکھائے کہ اس میں بھی ٹرمپ کا ہاتھ تھا۔ بیٹھے ہوں گے کہ ٹرمپ پوسٹ کرے گا، بیٹھے ہوں گے کہ ٹرمپ لکھے گا، بیٹھے ہوں گے کہ ٹرمپ کچھ کہے گا افغانستان کو۔ ٹرمپ کو بھی اندر سے اندر پتا ہے کہ افغانستان کے لوگ کیسے ہیں۔ ٹرمپ کو بھی اندر سے اندر پتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کا دماغ کیسا الٹا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو 48 گھنٹوں کے لیے بھیک مانگا تھا، یہ بھیک مل گیا۔ لیکن اگر 48 گھنٹے بعد آپ نے کچھ غلطی کی تو اس غلطی کا آپ کو بہت بڑا جواب ملنے والا ہے۔ اس دفعہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہم مودی جی کے ہیلپ سے آپ کو نچوڑنے والے ہیں۔ ہم مودی جی کی ہیلپ سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھارت ہماری جان ہے، بھارت ہمارا بھائی ہے، ہم بھائی کے ساتھ مل کر آپ کو نچوڑیں۔ اور جب یہ اس وقت پر سیز فائر کی بیک مانگنے کے وقت پر بھارت کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے بیکاریوں کی جلتی ہے، ہمیں پتہ ہے بیکاریوں کی پٹتی ہے، اور اس طرح پٹنے اور جلنے میں ہمیں بہت زیادہ سواد آتا ہے۔ تو دوستو آپ بھی لکھ دو سیز فائر کے بارے میں، لکھ دو کٹورا کیا کرے گا، کیت مارشل کیا کرے گا، یہ لوگ کس طرح انداز میں سارا کریڈٹ ایک بار پھر ٹرمپ کو دینے والے ہیں۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ٹھل دینا وہ گڈ ٹائم، بائے بائے، ٹاٹا۔